الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوہ گر محسن اسلام غازی ناموس رسالت کے والد گرامی غازی عامر عبدالرحمن شہید چیمہ کے عرس کے بانی اور سٹیج پر جلوہ گر تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران خصوصاً غازیان اسلام کے جانشین اور خود غازی اسلام غازی ثاقب شکیل جلالی صاحب اور چھوٹے بھائی محمد علی صاحب اور تحریک لبیک پاکستان شمالی پنجاب کے امیر سید عنایت الحق شاہ صاحب اور ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب علامہ مولانا غلام عباس فیضی صاحب اور بڑے بڑے رجال سارے موجود ہیں۔ تعارف تو ہم سب کا دو لفظی سا ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے سارا مختصر تعارف اور سارے صاحب کے لا کے بابا جی ہمیں دو لفظوں میں سمجھا کر گئے ہیں۔ اب یہاں اس مرد مجاہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جس مرد مجاہد کا ثانی آج ہالینڈ کی زمین منتظر ہے کہ اس کا جانشین یا اس کا ماننے والا پھر آئے اور پھر وہی جرت رندانہ وہی للکار کے ساتھ وہی عشق و محبت کے جذبے کے ساتھ اس گیرٹ وینڈل تک پہنچے اور اس خلون کا وجود اس رہتی دنیا سے دور کرے۔ ہم اس کو سلام عقیدت پیش کرنے آئے ہیں جس نے دیار غیر میں جا کر سبق پڑھا نہیں بلکہ امت کو سبق پڑھایا ہے، جس نے تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ امت کے بچے بچے کو وہ سبق یاد کروایا ہے جس سبق کو دہراتے ہوئے امیر المجاہدین
اس دنیا سے گئے ہیں کہ من سب نبی جن، من سب نبی جن. ہم اس مرد مجاہد کو آج سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس خاندان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں جنہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنا لخت جگر حضور کے نام پر قربان کیا. اور اقبال کہتا ہے کہ عاشقان او ز خوباں خوب تر. اقبال کہتا ہے جلیا ایتھے کروڑا دنیا بستی، ایتھے ارباں کلمہ پڑھن والے لیکن چنیا کوئی خاص ہی جاندا. پھر جڑا چن لیا جاوے اس نو رائے گاہ نہیں ہون دیتا جاندا، بلکہ اس دے نام تے قیامت تک لوگ اکٹھے ہو کر ذکر کرتے رہندے ہیں. کیوں جڑا سی جڑا ماں باپ دا اکلوتا سی، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے گھر والوں دا کی بنے گا، میرے والدین دا کی بنے گا، میرے پیچھے میری جناب نسل کس طرح تھی. انہیں کہا جلیا نسلہ چران والے بڑے میں وہی کام کر کے جاواں جی میں غازی علم الدین دی نسل چل دی. اے نسلاں عمیر بن عدی تو لے کے غازی ممتاز تک اور غازی جناب ممتاز تو لے کے او جناب جڑا ساڈا بچہ شہید ہویا زین تک، اے نسل انہاں دی چلدی رہنی. اے کوئی عام بلڈ نہیں، ایک چنے ہویا بلڈ ہے اور اے ہر ایک دے واسطی گل بھی نہیں. دیکھو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسان واسطے جمعے والے دن خصوصی ممبر بھیجتا اور حضرت حسان ممبر اتے چڑھ کے حضور دے دشمنوں نو صرف جواب دیندے تے میرے آقا فرماندے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما تفاخر و یفاخر رسول اللہ. میرے آقا فرماندے جدوں تک حسان ممبر تے کھڑے ہو کے میرے دشمنوں جواب دیندا جبریل اس کی پشتوں تے کھڑا رہندا اور جھلیا جڑا کھڑا ہو کے ممبر تے دشمنوں جواب دے وے اس دی پشتوں تے جبریل ہون تے جڑا خنجر لہرا کے دشمناں جاوے. یا رسول اللہ ایک منٹ جی بابا جی آخر سن ساڑھا مقصد ہے کہ سن نعرہ لوان آیا تے نعرہ آجے تک ایک بھی میری طبیعت دا نہیں لگیا. بابا جی طبیعت دا بڑی بابا ہے ساڑھا یہ نعرہ ہی ہے. دیکھو نوے نعرے فلاں فلاں نا 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 جس تو کفر دا کلیجہ چردہ ہو نعرہ کوئی ہے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. بس ساڑھے آقا مولانا اے والہانہ عقیدت ہی تو ہے جس تو کفر ڈرتا، ورنہ اقبال نے کیا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. وہ کہتے ہیں جی تسی اینا لبیک آڑے نو قابو کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا بھائی جڑا انہوں کو نعرہ نا وہ اس طرح کے سانو لگتا اسی سارے نسا بیٹھے ہیں بے ہوش ہوئے بھی اٹھ کے ساڑھے سامنے کھڑے ہو جانے. اے تا اوہی منظر ہے جس منظر دے بارے ہیڈ لیم نے تاریخ دی کتابیں لکھیا. انہیں کیا کہ صلاح الدین ایوبی کو شکست دینا کوئی کام نہیں سی. اس دیاں فوجاں دی صف 3 ہوندی سی یا 4 ہوندی سی، ساڑیاں 15 صفحہ ہوندیاں سن، 20 صفحہ ہوندیاں سن، ذرا لیس نائٹ ہوندے سن اور جناب بڑیاں فوجاں اور بڑے جناب ذرا بختر بڑے بڑے جوان ساڑھے کول سلیبی ہوندے سن. لیکن ایک گل سمجھ نہیں آندی انہیں کیا قریب ہوندا سی کہ اسی صلاح الدین ایوبی نو شکست دے دیئے، لیکن اس دی صف وچوں نعرہ تکبیر بلند ہوندا سی اس دے شہید بھی اٹھ کے لڑن لگ پیندے سن. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور وہ منظر بابا جی دوبارہ زندہ کر کے کہن کہ ساڑھا دودھ پیندا بچہ ہوئے اس کو اپنے والدہ دی پہچان والد دی ہوئے نہ ہوئے لیکن اس دے سامنے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگے کہ اس دے بھی 2 ہاتھ اس طرح بلند ہو جاندے ہیں، اس طرح بلند ہو جاندے ہیں. اور
میں اس وقت اور اس لمحے تو بھی قربان ہاں جس لمحے وچ بابا جی نے نعرہ لایا اور اس لمحے مالکہ دی بارگاہ قبول ہو گیا اور اس سے نعرے دے نال اسی بیت المقدس بھی جانا اس سے نعرے دے نال اسی انہاں ہٹلر دے بچے کو غازی عامر عبدالرحمن شیمہ دا بدلہ بھی لینا اور اس سے نعرے دے نال اسی ممتاز قادری دے قاتلہ دے گریبان نو بھی پکڑنا اور اس سے نعرے دے نال اسی انہاں 34 شہداء دے قاتلہ نو بھی پکڑنا شاہ صاحب فرما رہے سن کہ بیانیہ تیرا نہیں چلنا با خدا جلسے اسی این آواز دئیے تا جلسے ہو جاندے جلسے دا کوئی روڑا نہیں اسی اس نو اس واسطے جلسے کرن دے رہے ہیں کہ وہ اے نہ کہے کہ میں نو تے کسی نے گل نہیں کرن دیتی کیونکہ جدو گل اسی لے کے آواں گے اس تو بعد کوئی گل ہو ہی نہیں سکے گی وہ اے نہ کہے کہ جناب میرے راج روڑے اٹکائے گئے اسی اتنے کم ظرف نہیں ہیں کہ فور شیڈول تے نہ تے بے کے جماعتوں تے پابندیاں لا کے پھر آکھیے ہم ان کو کریش کر دیں گے اسی کہنے تو کھول کے کھیڑ لے ایک باری جو تیرے منہ چاہ رہا وہ بھی کہہ لے ایک باری پھر اسی میدان لاواں گے اور تینوں دساں گے مینار پاکستان کس طرح بھری دا یا رسول اللہ لبیک 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 اور تینوں دساں گے کہ جناب باغ چ جلسہ کس طرح ہوندا اور تینوں دساں گے کہ لیاقت باغ وچ لبیک یا رسول اللہ کس طرح گونجدا تینوں دساں گے لیکن تیری طرح کم ظرف نہیں ہے کہ راہ آگے کھڑے ہو جائیے سانو سارے اور راہ دن جڑے تو استعمال کرتا رہا لیکن بابا جی فرمانے سن بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے آج جل سے ہو رہے ہیں کا دے واسطے جی حکومت بچان واسطے جی کیوں ہویا جی میری حکومت کھولی گئی میں کیا جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں تیری حکومت اس سے دن کھولی گئی سی جس دن تو ناموس رسالت تے پہلے مجاہدوں تے گولی چلائی سی تیری حکومت کھون دا دستخط اس سے وقت ہو چکے سن اس بارگاہ وچ اور تو اجے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تو اجے گلی گلی رونا اور جا کے دسنا کہ میں نو حکومت تو اتاریا گیا میں کیا اتاریا نہیں کیا دھروپ کے لایا گیا تھلے اس کی ایک وجہ کہ سیانے آخ دن ہر ایک نا پنگے لئی دے آشکا نا پنگے نہیں لئی دے آشکا نا ٹکرا نہیں لئی دیا تو آشکا نا ٹکر لیتی اور کہندا میں آزادی دی جنگ لڑاں گا اتے خون بہے گا شہادتہ ہون گیاں اور میں کہا نچن آڑیاں دے پتر کدی آزادی دی جنگ نہیں لڑ میں دستا آزادی دی جنگ کو لڑ دیں آزادی دی جنگ ہو لڑ دیں آزادی دی جنگ ہو لڑ دیں 1857 تو لے کے 1947 تک اور 1947 تو لے کے 2022 تک جنہ دے خون بھی حریت ہوئے جنہ دے بڑے نے آزادی دی جنگ لڑی ہوئے تو ایک رات کہنا میں امریکہ کے خلاف امریکہ نے سازش کی تھی دوسری رات کہنا میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں ساڑھے تے بڑے کالے پانی جیل جا کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کیا کہہ دیو کہ فضل حق کوئی ہو رہے علامہ فضل حق کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں سن اور زہر تے نالو خطرناک روٹی دیندے سن اور پانی دیندے سن تے علامہ فضل حق نو آخری باری وہ فتوہ لے آیا گیا جس دے ہوتے لکھیا سی کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو گیا علامہ فضل حق خیر آبادی نو کیا گیا ایسے ہوتے اے جڑے سین ہوئے نا تسی کہہ دیو کوئی اور فضل حق کے تے خون فاروقی نے جوش ماریا ہڈیاں بھی گل چکی ہیں سن اٹھ کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا ایک فضل حق اگر لکھا بھی ہون تو ایک کوئی فتوہ کہ انگریز کے خلاف اعلان جہاد میں کیتا اور جہاد فرض ہے وہ تا ایک رات تقریر کرتا اگلی رات جائے کرنا میں امریکہ کے خلاف نہیں تے یہ بڑے والا آیا ہے جی قوم نو کدھر پیچھے لایا ہے کہ جناب سازش ہو گئی میں کہا خط تا ساڑھے بڑے نو بھی لکھے گیا سن جدو میرے آقا و مولا تبوک تو واپس آئے جڑے صحابہ پیچھے رہ گئے حضرت کعب بن مالک انہوں نے ایک کن
او حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ عرض کی یا رسول اللہ میں بڑی گل بات کر لینا، میں بڑیاں جناب عربی ادب دا بڑا آدمی ہاں، میں جس نو گل بات سناواں میری گل مان لیندا، لیکن تہاڈی بارگاہ وچ دو نمبری نہیں، تہاڈی بارگاہ وچ دو نمبری نہیں۔ حضور نے پوچھا کعب کیوں نہیں آئے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی، یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی۔ فرمایا اٹھ جاؤ، تہاڈا فیصلہ اللہ کرے گا۔ حضرت کعب بن مالک آ گئے، اے بڑی لمبا واقعہ، پھر وہ مسجد بھی جاندے، پھر انہوں نے گھر حضور دا پیغام آیا کہ بیویاں نو میکے بھیج دو، تے پھر انہوں نے جو جواب، بڑا لمبا واقعہ، تے کون خطیب جی تسی خطیب ہو، سارا واقعہ انہوں نے سنانا، میں وچوں خط دی گل کر لواں، جڑا خط دا رولا پیا ہویا۔ حضرت کعب بن مالک نو خط آ گیا، خط دی سپر پاور کیسر روم نے لکھیا، اس وقت دے جو بائیڈن نے لکھیا، اس وقت دے جو بائیڈن نے خط لکھیا، خط دے اندر لکھیا کی سی؟ حضرت کعب بن مالک نے جو خط کھولیا تے خط دے اندر لکھیا سی، میں سنیا کہ تیرے آقا و مولا تیرے نال ناراض ہیں، تے تینوں آج کل علیحدہ کیتا ہویا، تیرے نال کوئی گل نہیں کرتا، آ جا ادھی بادشاہی تینوں دینا، اپنے آقا و مولا دا دامن چھڑ کے آ جا، روم آ جا، ادھی بادشاہی تینوں دینا، حصے دار بنانا بادشاہی دا، آ جا۔ حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھے نا تو بند کر کے کسی تاک اندر نہیں رکھیا، بلکہ خط پکڑ کے صحابہ اندر لہرایا نہیں، کیا دیکھو تسی کہندے ہو مینوں کیسر روم دی طرفوں خط آ گیا، تابع ہو گیا، مینوں خریدن دی کوشش ہو رہی، میرے خلاف سازش ہو گئی، مداخلت ہوئی۔ صحابہ دے کول نہیں گئے، بلکہ اس خط نو چک کے الماری وچ بھی نہیں رکھیا، اس خط نو چکیا تے تندور وچ سٹیا۔ آپ نے فرمایا حضور دا دامن چھوڑن دا کدی دوبارہ ذہن وچ خیال بھی نہ آوے۔ ایک خط لکھے جاندے رہن، ایک خط یوسف بن تاشفین نو بھی لکھیا گیا سی، تاریخ لکھیا ہویا کہ اس نے کیا سی الفاسو نے کہ آسمان تے فرشتے بھی اتر آون، الفاسو نے لکھیا کہ یوسف بن تاشفین آسمان تے فرشتے بھی تیری مدد واسطے اتر آون، تے تینوں میرے تو شکست تو نہیں بچا سکتے۔ تے یوسف بن تاشفین نے جدو خط پڑھیا تے اپنے مشیر نو کیا کہ اس دا جواب دیو اس نو، تو انہوں نے بڑا لمبا چوڑا مراسلہ لکھیا کہ اسی مسلمان ہاں، اسی جناب مجاہد ہاں، اسی جناب غازی ہاں، اسی جناب موت تو نہیں ڈردے، بڑا لمبا چوڑا خط لکھیا۔ تے جدو حضرت یوسف بن تاشفین نو فائنل واسطے دیکھا بھیجن واسطے دکھایا گیا تے آپ نے فرمایا جھلیا دشمناں نو لمیاں گلاں نہیں ہوندیاں، دشمناں تو حرفی جواب ہوندے۔ جدو آپ نے فرمایا جڑا اس نے خط لکھیا سی نا لیا میرے کول، جدو مشیر نے پیش کیتا تے آپ نے اس کی پشت تے لکھ دیتا، آپ نے فرمایا یہ تو اللہ دی مرضی نا کہ وہ فرشتے بھیجے نہ یا بھیجے، میں جلد آ رہا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اور بھائی پوری دنیا میں ساڑی مخالف ہوئے، او کل عدم نہیں کر سکی، او تحریک دا پہلا نقطہ نہیں مٹا سکی، تو کہنا خاتنہ حکومت گر گئی۔ گل مومنانہ فراست ہوئے تا نا، بیچ مومن دا جذبہ ہوئے تا نا۔ علامہ اقبال کہہ گیا قوت سلطان و امیر از لا الہ، اور بھائی سلطان ہوئے اور امیر ہوئے اس کی قوت لا الہ الا اللہ نالے، نچن ٹپن نال نہیں ہے۔ اور تو اے ڈرامہ نچایا ہویا، چلو تیرے نال گل بھی کردے ہاں، لیکن انہاں بدباشا نہ بھی کردے ہاں جنہاں نوں ذوق چڑھ گیا کہ اسی اس گستاخ رسول نہ مل کے کام کرن واسطے تیار ہاں۔ میں کہا تسی اجے سانو جان دے نہیں، جان دے نہیں، تسی بوٹ پالشی ہو تے بہترین کرو، سانو اس طرح غرض نہیں، لیکن ناموس رسالت تے کوئی گل کی تھی تا لندن کیا سا اپنے بھرا بڑو پوچھ لویں، ملک بدر بھی کیتا، در بدر بھی کیتا، صرف ختم نبوت نال پنگا لیا اور ایک عاشق نال پنگا لیا، ایک عاشق نال اس نو تختہ دار تے لٹکایا تے ملک اچ رہن جو کبھی نہیں چھڑیا سائیاں نے، حکومت تا دور دی گل۔ اور بابا جی کہنے سارے ندیاں نسلہ نے بھی بدبودار ہونا، جے تیرے ہاتھ تیرے ہاتھ، میں وقت دے وزیر اعظم نہ گل کر رہا کہ تیرے ہاتھ کوئی اڑتا بٹیرا لگ گیا نا تو کھا پی، جڑا پہلے تہاڈا کام ہے کمشنر بناؤ، سرے محل بناؤ، جڑے تہاڈے کام ان قوم نو لٹو، لیکن حضور دی ناموس وال نہ دیکھ،
उधर पंगे लैण दी कोशिश ना कर। साडे कोल खबरां हैं कि कौन बैग भर के केड़े होटलां च बैठे न, ये सानू सारा पता। और ये ना कि तू असी बेखबर हाँ, सानू सारी खबर है। ये ना होवे कि तेनू इस कुर्सी तो ऐन पकड़ के थले लाना पवे, कि सानू ये कबूल नहीं, सानू ये कबूल नहीं जड़ा कवे गुस्ताखे रसूल ना मैं काम करने वास्ते तैयार हाँ। सानू वो कबूल है जड़ा आखे मैं गुस्ताखे रसूल दा सीना चीरन वास्ते तैयार पूरा रमजान दा महीना, पूरा रमजान दा महीना, और उस तो बाद भी काफी सारे दिन, आज उत्ते 10 दिन हो गए। असी खुली छुट्टी दी रखी सारे नू, भाई ये ना कहना कि सानू कंपेन नहीं करने देती गई। हुण इंशाअल्लाह असी निकल रहे हैं और उस अंदाज दे नाल निकल रहे हैं जिस अंदाज दे नाल इकबाल ने कियासी के निकल कर सहरा से इसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था। ते जाती उमरा दी सल्तनत उलट गई, साढ़े वास्ते मसला ही कोई नहीं, वल्ला कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन ऐसी यही कहांगे कि असी इस मुल्क साडा बड़ी दर्द हो रही कि साडे खिलाफ क्यों गल्लां हो रही हैं। मैं कहा है जिन्होंने इस्तेमाल कीता सी वो आज तुहाडे गले लग गए। और वलाउला दफुल्लाह अन्नास बादहुम, अल्लाह दी है कुदरतान और बाज नूं बाज दे जरिए तुसी कहंदे सी कि इन्हां दे अकाउंट फ्रीज कर दिओ, आज उन्हां अकाउंटां दे उत्ते तुहाडे गिरबान पकड़े जा रहे हैं। साढ़े उत्ते तुसी गोलियां बरसाइयां, शल बरसाए, पाकिस्तान दा कोई ऐसी दफा नहीं जड़ी जुर्म दी तुसी साढ़े उत्ते नहीं लाई। साढ़े उन्हां कारकुनान दे जड़े लब्बैक या रसूलुल्लाह दे नारे लांदे सन, उन्हां दे उत्ते तुसी 788 दे पर्चे कटे, कतल दे पर्चे कटे, इकदामे कतल दे पर्चे कटे, डकैती दे, चोरी दे, जो तुसी बदयानती कर सकते सो की थी। लेकिन किसी एक ने भी नहीं किया कि ओए अमेरिका इधर आई साड़ी मदद करी, और इंडिया इधर आई साड़ी मदद करी। तो कहते रहे इनको भारत से मदद आ रही है। मैंने कहा हम जब भी मैदान में खड़े होंगे हमें सिर्फ एक जानिब से मदद आती है, वो तैबा की जानिब है, उसके अलावा हमारा कोई जानिब नहीं। अब तो तुम्हें तहकीक करनी होगी कि यहूदियों से मदद किन को आ रही है, मिर्ज़ाइयों से मदद किन को आ रही है, ईसाइयों से मदद किन को आ रही है, बुत मतों से मदद किन को आ रही है, इस्लाम दुश्मनों से मदद किन को आ रही है, वतन दुश्मनों से मदद किन को आ रही है, रियासत दुश्मनों से मदद किन को आ रही है, फौज दुश्मनों से मदद किन को आ रही है। अब ये तहकीकात तुम करो। हम तुम्हें कहते थे कि हम वो हैं कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे। हमने ये कसम खाई थी, हमने किसी जालिम के हाथ में हाथ नहीं दिया, किसी जालिम की बात के अंदर हमने अपनी बात नहीं की, किसी जालिम के साथ आंख नहीं मिलाई। लेकिन अब इक़्तिदार जाने की देर हुई, मुल्क खिलाफ बातें भी उगलने लगे। जिन्हें तुमने हाथों से तराशा था, एक एक को वो रखा हुआ था, वो डब्बू जेलम वाला, वो जेलम वाला डब्बू रखा हुआ था कि ये मजहबी जमातों को ना जरा अच्छे से टैकल करता है। मैंने कहा आप वो एस्टेब्लिशमेंट को भी बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर रहा है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। बाबा जी कह कर गए हैं कि डरो खुदा से, होश करो, कुछ बकरो रिया से काम न लो। रही बात तो हम वो हैं जिन्होंने किसी को नहीं पुकारा, ना किसी का नाम लिया। हमने हर तीर, हर जुल्म, हर सितम अपने सीने पर बर्दाश्त किया। तहरीक लब्बैक के ऊपर से लेकर नीचे आखिरी कारकुन तक किसी ने जाकर बयान नहीं दिया, किसी ने जाकर वतन को गाली नहीं दी, किसी ने जाकर वतन की हसासियत को गाली नहीं दी। लेकिन आज मीर जाफर और मीर सादक का लक़ब देने वालों से पूछो तो सही, हुआ क्या है? इक़्तिदार तो आने जाने वाली चीजें हैं, अभी तो जेल मुयस्सर नहीं हुई, अभी तो पर्चे नहीं कटे, अभी तो जनाब फोर्स शेड्यूल नहीं लगे, अभी तो कदम नहीं हुए, अभी तो घरों में फोर्सेस नहीं घुसी, अभी तो बहुत सारे मार्के बाकी हैं। अभी से इतना बेहौसले हो गए हो? सब्र करो, हौसले से काम लो।
تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارا پالا کن سے پڑا ہے. ہمارے بڑوں نے تو پھانسی گھاٹ آباد کیے. ہمارا شیر تو وہ شیر ہے جس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے اور اس کے سامنے کسی ملعون نے دوبارہ گستاخی کی کوشش کی تو اس نے کہا میں کر تو کچھ نہیں سکتا, اچھل کر تیرے منہ پر تھوک تو سکتا ہوں. ہمارا غضب, ہماری نفرت صرف اور صرف حضور کے دشمنوں کے لیے ہے, اسلام کے دشمنوں کے لیے ہے, وطن کے دشمنوں کے لیے ہے, ریاست کے دشمنوں کے لیے ہے, ریاست کے وفاداروں کے لیے نہیں. لیکن اب ریاست کے ذمہ داروں کو پہلے اپنی ریاست کی وفاداری ظاہر کرنی پڑے گی کہ وہ ریاست کے وفادار ہیں کیسے. کیا وہ ریاست کے وفادار ان پارٹیوں کو پال کر ہیں؟ کیا وہ ریاست کے وفادار ان اہلوں کو حکومتیں دے کر ہیں؟ کیا وہ ریاست کے وفادار ان کو پال پوس کر اور جناب غلامان رسول پر ظلم کروا کر وہ ریاست کے وفادار ہیں؟ اب تو تمہاری وفاداری مشکوک ہے. ہم تو پہلے بھی وفادار تھے. نہ ہماری وفا کا طریقہ ابھی بدلا, نہ شعار ابھی بدلا, نہ ہماری وفا بدلی. اب تو جو میر جعفر کہہ رہا ہے وہ بھی ملک کے سب سے بڑے عہدے کا تم پر براجمان رہا ہے, اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی ملک کا بڑا حساس عہدہ ہے. اب تو فیصلہ عاشقوں نے کرنا ہے کہ میر جعفر ہے کون. اب تو فیصلہ آ گیا ہمارے ہاتھ میں کہ میر جعفر اور میر صادق ہے کون اور سراج الدولہ کون ہے. یہ بھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے. کہتے ہیں کہ سیاسی بات نہیں آتی. میں نے کہا ہمیں ساری باتیں آتی ہیں, لیکن ہم نے میدان تمہارے لیے چھوڑا ہوا تھا کہ تم پھر ٹر لو, تم دیکھ لو کہ کتنے پانی میں ہو. اور ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. پنجابی زبان کہتے ہیں بھائی تبدیلی دیا دھارا جڑیاں قوم لئی بیٹھی نا, جس نو کوئی سواد رہ گیا تو دوبارہ صحیح, یہ کوئی سواد رہندا تے دوبارہ صحیح. تو انہوں نہیں پتا اس نے ملک دے نال کی کیتا. اے کہندا جی امریکہ تو سازش ہوئی. میں کہا سازش بات ہوئی تیرے ہوندیاں کشمیر میں کیا 10 کیویں میں کیا, تیرے ہوندیاں آسیہ ملونہ بار گئی 10 کنے بھیجی, تیرے ہوندیاں عاشقان رسول تے گولی چلی 10 کنے چلائی, تیرے ہوندیاں سادات تے گھرا دی چادر اور چار دیواری دا تقدس بامال ہویا 10 کنے کیتا, تیرے ہوندیاں علماء جیلہ گھسیٹے گئے 10 کنے گھسیٹے. دیکھ نہ گھسیٹن دی کوئی ٹینشن ہے, کوئی پریشانی نہیں, نہ کڑیاں پا کے کوئی پریشانی ہوئی, بلکہ اسی دا کہندے رہے کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی, لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی. میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اور کہندے سن کہ جناب مولوی ادا کی کام میں حکومتہ کرنا. میں کیا امپورٹڈ حکومت روڑا پا رہے ہیں, امپورٹڈ حکومت. عمران خان دے نال سارے امپورٹڈ, وہ خود بھی امپورٹڈ, اگوں دی اولاد بھی امپورٹڈ, ان دے گھر والے بھی امپورٹڈ. ٹھیک ہے جی, اے سارے بھی امپورٹڈ. یعنی کہ وزارت عظمیٰ پاکستان دے اندر ہو رہی اور ملک پاکستان ہے, اس دے اندر سیٹا دے بیٹھے, لیکن ایک نااہل کو جا کے مشورہ کیا کہ الیکشن کرائیے کہ نہ کرائیے. دیکھو اس ملک دی اس تو بڑی کی مطلب برے دن بد نصیبی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نااہل شخص غدار ختم نبوت, قاتل شہید ناموس رسالت اور جناب ختم نبوت کے اندر ترمیم کی تھی, اور جو کچھ پڑھ پایا وہ ترمیم کی تھی. ملک دا غدار, وطن دا غدار, مودی دا یار, جنرل دا یار, اس کو جا کے پوچھا جا رہا ملک کے اندر الیکشن کرائیے کہ نہ کرائیے. پھر تسی کہندے ہو ساڑی وفاداری مشکوک نہ کرو, سانو سیاست کے اندر نہ گھسیٹو. ایک پوچھا تھا جائے گا نا کہ جنہوں نے تسی سیٹ تے بٹھایا وہ کس طرح چلے گئے اس شخص کو پوچھن کہ او مائی باپ پاکستان دا, او ماما لگتا پاکستان دا, انہیں کشمیر آزاد کرایا, انہیں کارگل دی جنگ لڑی, انہیں ناموس رسالت 295 سیدھے پہلو دیتا, انہیں کی کیتا, انہیں کچھ بھی نہیں کیتا. اس نے اس ملک میں لڑ کے کھادا اور اس شخص کو مشورہ کیتا جا رہا کہ الیکشن کرائیے نہ کرائیے, اور وہ تو بیٹھ کے حکومت چلائے گا. ویسے ڈوب مرن دا مقام ہے,
سارے واسطے. اور پاکستانیوں بھی سوچنا چاہیے کہ اجے تواڈے دل وچ اس بچڑے دی محبت نکلی نہیں. اور کڑا دن آئے گا 70 سال ہو گئے. ایک اڑتا کہندا جی روٹی کپڑا مکان, دوسرا اڑتا کہندا جی میں جناب ترقی لے آواں گا, تیسرا اڑتا کہندا جی میں تبدیلی لے آواں گا. سارے نو آزما نہیں بیٹھے کہ کس چیز کا تانوں انتظار ہے؟ کوئی آسمان تو چیز اترے گی, تہاڈا وطن سوارے گی, تہاڈی عزت کا خیال رکھے گی, تہاڈا آقا مولا دی حرمت دے اوتے پیرا دے گی. کون کیڑی حکومت آئے گی؟ وہ ایک کوئی ہے کہندے نے امریکہ نو جواب. میں گارنٹی نال کہنا اس ملک دے بیٹھے, اس ملک دے عہدے اوتے بیٹھے کسی شخص دی ضرورت نہیں کہ امریکہ دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے, اور رشیا دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے, اور چائنا دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے, کیونکہ تسی سارے سود خور ہو. تسی پورے ملک دی معیشت سود ہوتے چلا رہے ہو. تے جس نے رب رسول اللہ جنگ لائی ہوئے وہ سوچ سکتا کہ وہ کدی فتح پا سکتا؟ وہ سوچ سکتا اس کی معیشت ٹھیک ہو سکتی؟ وہ سوچ سکتا اس ملک کے اندر امن قائم ہو سکتا؟ جس دی رب رسول اللہ جنگ ہوئے وہ کیویں کہہ سکتا کہ اس ملک کے اندر ٹھیک ہو سکتا؟ اس ملک کے اندر اگر آج بھی معاشی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو اسے فارمولے نہ ہو سکتے ہیں جڑا امیر المجاہدین دے کر گئے. کیوں بھائی؟ او بھائی جڑا تہاڈا قرضہ بندا وہ چکو تے سود ساڈے کول کوئی نہیں. جے تسی سود دا 1 روپیہ بھی کھاندے ہو, وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیتا کہ 5 سال دے اندر سود ختم کرو. اوے اللہ دے بندے ہو, جے ملکی سازش ہو جاوے رات و عدالت لگ سکدیاں تے سود 10 دن دے اندر, 5 دن دے اندر, بلکہ 5 منٹ دے اندر کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ 1 لمحے دے اندر کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ اس واسطے کہ تہاڈی نیت کوئی نہیں. تسی سارے سود دے اوتے پلے ہوئے ہو, اور جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا ہوے او تاں کدی باتیں لگے کھلو ہی نہیں سکدا. اے تک پکی لکھی پڑھی گل ہے کہ جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا ہوے, او سود دی شکل ہوے, او رشوت دی شکل ہوے, او بدیاں او جناب بدعنوانی دی شکل ہوے, کسے شکل وچ جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا, جڑا حرام کھاندا, حرام سوندا, حرام لیٹ سفر کرتا, حرام بیٹھتا, حرام اڑتا, وہ کدی باطل دا مقابلہ نہیں کر سکتا. باطل دا مقابلہ وہی کر سکتا محمد عربی دا فقیر جس نو نہ کھان دی پرواہ ہے, نہ پہنن دی پرواہ ہے, نہ جناب کسی ظالم دی پرواہ ہے, بلکہ وہ ہر مقام تے کھڑے ہو کے آہدا کہ ستمگر ادھر آ, ہنر آزمائے. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. قدر نبی دا ایک ہی جانن, دنیا دار کبھی نہیں. قدر نبی دا ایک ہی جانن, دنیا دار سب نبی جن. بھائی اس طرح نہیں نعرہ لانا ٹھیک رہا. گرمی لگی کام بابا جی 5 سال اس پہلے آئے سن, فرمانے سن جنہوں گرمی لگتی ہو غازی صاحب دے اور سے نہ آیا کرے. ہاں باہمیں گرمی ہوئے, باہمیں سردی ہوئے, یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, پہاڑوں کے خزاں لا الہ الا اللہ. کہ من سبا نبی جن, من سبا نبی جن. اس سے بیانیے دی پاسداری واسطے حضرت غازی عامر عبد الرحمن شیبہ صاحب جرمنی گیا سن. اس سے بیانیے دی پاسداری واسطے, اس سے بیانی دی پاسداری واسطے امیر المجاہدین اپنی ویر شہر تے پورے پاکستان دی گلی کوچا کوچا لبیک یا رسول اللہ دے سپرے نال سپرے کیتا. اس سے بیانیے واسطے تا امت زندہ, اور اے بیانیے تے چیک کر دی, پورا کفر چیک کر دا کہ ہجے ہے دم خم کے نہیں, ہجے ہے کہ نہیں ہے. اور تسی ایتھے چیک کر دیو ساڈے جوان اسلام دے نوجوان اے دم خم ہے کہ وہ تواڈے گھر آ کے تانوں جواب دے دین. انہاں نوں تکلیف ہے یہ کہ وہ خیا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش یا فرنگ. اے جرمنی جا کے ساڑی ترقی کیوں نہیں دیکھتے؟ اے جرمنی جا کے ساڑی فحاشی کیوں نہیں دیکھتے؟ اے جرمنی جا کے اپنے حبیب دی زلفوں نہ بھولے, اے جرمنی جا کے بھی بطخوا دے مکھڑے نہ بھولے. انہوں نے تکلیف ہے ہی ساڑے کو لے اور کی ہے, ورنہ سعد رضوی نے کیڑا بم بنے ہویا, فیضی صاحب نے کیڑا بم بنے ہویا,
غازی صاحب نے کیڑا بم بولیا, محمد علی نے کیڑا بم بولیا. انہاں نوں پتا کہ جناب سب کچھ ختم کر دیو, اے امت پھر بھی کھڑی ہو سکتی. او امت کس نام دے کھڑی ہو سکتی ہے؟ ساڈے آقا و مولا دا نام ہے. کتنا گیا گزرا مسلمان ہوئے, کتنا بدعمل ہوئے, لیکن وہ اپنے حبیب دی عزت دے ہوتے کوئی سودا نہیں کر سکتا, نہ اپنے آقا و مولا دی عزت دے ہوتے کوئی ایک حرف برداشت کر سکتا. اور اے مسلمان ہونے دی نشانی, اے بھی اصل مسلمان ہونے دی نشانی. ورنہ اے شہر بھی بہت عظیم آدمی دے, اور عظیم ساڑھے بڑے بہت بڑے سن. اوے تو سانو چپلا ٹکر گئی ہیں نہ جنہاں نوں گل کرنی آندی, نہ جنہاں نوں بات کرنی آندی. اور دیکھو کفر بھی سارا شکلاں ویکھ کے کہنا ہونا بھائی اے او پاکستان دے نمائندے جس پاکستان نو 47 دے مسلماناں نے لکھاں قربانیاں دے کے اسلام دے نام واسطے لیا سی. انہاں دی شکلاں ویکھ کے کہنا ہونا بھائی اے اس اسلامی ریاست دے نمائندے, اے اس اسلامی نظام دی گل کرن والے لوگاں دے اولاداں. اے اولاداں نہیں ہیں, اے ایجنٹن. او بھاویں عمران خان دی شکل وچ ہون, او بھاویں زرداری دی شکل وچ ہون, او بھاویں ڈکٹیٹر دی شکل وچ ہون, او بھاویں مشرف دی شکل وچ ہون, او بھاویں جناب نواز شریف دی شکل وچ ہون, او حمزہ دی شکل وچ ہون, او جناب شہباز شریف دی شکل وچ ہون, او کسے دی شکل وچ ہون, اے سارے امپورٹنٹ ہیں. اے سارے امپورٹنٹ ہیں. اس ملک نو اس دا حقیقی وارث ملے ہی کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ بابا جی فرماتے سن نگی چادر تاڑ کے سو گئے, مالک چور پچھاڑ کے سو گئے. یعنی سب نو پتا کہ اس نے ملک دے نال کی حشر کیتا. پھر بھی نہیں جی عمران خان آزادی دا بیانیہ لڑیا. میں کہا کس کو آزادی؟ دس تا صحیح, کس کو آزادی؟ امریکہ کو آزادی؟ امریکہ نو کشمیر تے لکھ کے دیا کاغذ. گل کسے نے کی تھی؟ چپ کسے نے نہیں کی تھی. میں پہلے کیا سی کہ ایک جٹ ذمہ دار ہوندا او بننا نہیں کپڑ دینا. ایک جٹ ہوئے سادہ ایتھے دیہاتی بیٹھیا, اس نو پوچھو تیرا مقابل کھڑا ہوئے, تیرا جناب نال بننے نال بننا ہوئے, تیری رشتہ داری نہیں ہوئے, او تیرے بننے صرف لیک مارے ہڑ دی, صرف لیک مارے, تو انہوں بڑھن دینا تے پورا کشمیر دے کے بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ جٹ جتنی بھی غیرت موجود نہیں ہے نا. اور کہندے ہو کی کہندے ہو اسے کی کہندے ہو بٹ ساڑی زبان چھوڑ آدھے بھائی ایک بٹ نہیں ادھر کرن دیں دے اسی. جٹ کرن دینا بٹ ایک ادھر کرن دینا نہیں کرن دینا. انہاں پورا کشمیر دیتا, پھر نال ہمشیر بھی دیتی عافیہ صدیقی. پھر اس تو بعد ایک گل کرتے ہیں کہ جناب اسی آزادی, اوے آزادی تو اڑے واسطی گل نہیں. آزادی ہوئی, آزادی دی گل بھی ہوئی کر سکتے ہیں اور آزاد بھی ہوئی ہیں جنہاں نے 1800 جنہاں دے بڑیاں نے 1857 وچ انگریزاں دے خلاف کھڑے ہو کر اپنے جسماں دے اوتے گرم استریاں ملوا کے اور انہاں وچ مرچ اور لون بلوا کے پھر بھی سامنے کھڑے ہو کر کیا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. وہ آزادی دی جنگ لڑ سکتے ہیں وہ آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے جنہاں دے بڑیاں نے انگریز دے گھوڑے نو کھڑے کیتے ہو. وہ آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے. اینا سارے دے شجرہ نسل اٹھا کے دیکھو. میں گل نہیں کرتا پاکستان دا سابقہ وزیر خارجہ اے جڑا ہونے اتریا, اس تے بڑے نے 1857 دے سارے مجاہدین آزادی دی لسٹ فراہم کیتے ہیں انگریزوں. اے تاریخ گواہ, اے سارے غلام ابن غلامن, اے سارے غدار ابن غدارن, اس ملک نو درست ہتھاں کدی جان نہیں دیتا گیا. ایک گل تو پھر جدو اسی محافظہ نہ بیٹھا گے نا ادو کرن گیا کہ اس ملک نو کرن والے کون ہیں, اس ملک نو دو لخت کرن والے کون ہیں, ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ لگانے والے کون ہیں. یہ تو ان سے پوچھا جائے گا نا جس کی قبر پر 3 بار آپ نے سندھ کی حکومت اس کو جناب پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیا ہے اور سندھ کے بچے دودھ کے قطرے کے لیے تھر کے بچے مر جاتے ہیں. ہم ان کو محافظ کیسے مان لیں؟ ایک ناہنجار کو لا کر وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنا دے اس ملک میں, ہم اس کو کیسے مان لیں آئین کے محافظ اور اس وطن کے محافظ؟ اس وطن کا محافظ بھی وہ ہے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے. اور اس کے آئین کا محافظ بھی وہ ہے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے. میں آپ کو سچی بات کرنے لگا ہوں, ایک ہی جس میں یہ آئین لپیٹنے لگے تھے اگر آپ کے قائدین بر وقت فیصلہ نہ لیتے. ان سے کیا بعید ہے جو مسلمانوں پہ گولیاں چلائیں روزے کی حالت میں, آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئین کی حفاظت کریں گے؟ ان کو تو پتہ ہے آئین میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا ہوا ہے, آئین کی وجہ سے قادیانی اس ملک میں کافر ہے.
ورنہ یہ بات نہ کرنے دے. ان کو پتا ہے 195 آئین کا حصہ ہے, ان کو آئین کھٹکتا ہے. ہمارے بابا جی پہلے کہہ کے گئے ہیں, آئین کی طرف کوئی میلی آنکھ اس وقت کرے گا جب ہماری گردنوں سے گزر کے جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے بعد انشاءاللہ جمعہ کی باقاعدہ نماز ہوگی. آپ سب نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے. اور ایک آخری بات, آج کے بعد تحریک لبیک کا کارکن ہو یا ذمہ دار ہو یا ورکر ہو یا سپورٹر ہو, اس کی میری طرف سے ایک ڈیوٹی ہے کہ آج کے بعد آپ نے ہر روز نئے 10 لوگوں کو دعوت دینی ہے. اس کے لیے گھر کا دروازہ کھٹکانا پڑے گھر میں جانا ہے, گلیوں میں جانا پڑے گلیوں میں جانا ہے, بازاروں میں جانا پڑے بازاروں میں جانا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ فلاں کیا کہے گا, یہ نہیں سوچنا فلاں کیا کہے گا. وہ اپنے جھوٹے بیانیے کے لیے ملک میں پھرے, گلی گلی پھرے کہ